اخلاق قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے بنی نوع انسان کی ہدایت، رہنمائی اور روشنی فراہم کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ حق تعالی نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی برکت کا فیصلہ فرماتے ہوئے قرآن کریم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے خاص بندے ہیں ان پر نازل فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ وجہ نزول حق تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ میرا محبوب اس قرآن کریم کے ذریعے پورے عالم کے انسانوں کو اللہ کی ناراضگی سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں علماء نے، مفسرین نے بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اس آیت کے آخری حصے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز باقی تمام انبیاء و رسل میں واضح اور ظاہر فرمایا ہے، بہی طور کہ باقی تمام انبیاء و رسل محدود زمانے کے لیے تشریف لاتے تھے، مخصوص قوم کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حق تعالی نے اپنے محبوب کو قیامت تک کے آنے والے زمانے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی، راہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ تو عزیز دوستو، یہ قرآن کریم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس میں وہ بھی موجود ہے، لیکن جو مقصد ہے قرآن کریم کا وہ یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور پھر میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن ہر دور کے ہر انسان کے مسائل کو سمجھتا بھی ہے اور اس کا حل بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ اس بندے کا خالق ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کس بندے کو کس زمانے میں کیا ضرورت پیش آنی ہے اور اس کا کیا حل ہوگا۔ تو حق تعالی نے ان 30 سپاروں میں دنیا میں آنے والے ہر انسان، اس وقت آپ دیکھیے تقریباً 8.5 ارب کے قریب انسان موجود ہیں، آج سے پہلے کھرب انسان گزر چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے کھربوں لوگ آئیں گے، ان سب کے جو بھی مسائل ہوں گے قرآن سب کا حل پیش کرے، سب کا حل پیش کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں جیتی جاگتی گائیڈ بک ہمیں عطا فرمایا۔ اور دوسرا بڑا احسان یہ ہے حق تعالی کا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی تفہیم کے لیے اس کا پریکٹیکل بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ نبی تو سارے ہی معزز ہوتے ہیں عزیز دوستو، نبی تو سارے ہی محترم ہوتے ہیں، نبی تو سارے ہی اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کا انتخاب ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی نبی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں سے پسند فرما کر اس کو نبوت کا تاج پہنایا ہوتا ہے۔ کوئی نبی اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا کہ انسان کوشش کرے، عبادت کرے، ساری رات جاگے، چلے لگائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے نبی بن جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ نبی پیدائشی نبی ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، ولایت وہ مقام ہے، اللہ کی دوستی وہ مقام ہے کہ جہاں آپ محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت کی تلاش،
اللہ کی رضا کی جستجو، یہ ہے محنت کا میدان۔ اس میں جو شخص جتنی محنت کرے گا اللہ اپنا آپ اس کے لیے آشکارا کرتا چلا جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کریم میں حق تعالی نے فرمایا جو میری طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا میں بھی اس کے لیے راستہ کشادہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو نبی تو سبھی محترم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یاد رکھیے سرکار دو عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جیسا نبی نہ اللہ نے پہلے کبھی کوئی بنایا ہے اور بعد میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ خود حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا شاہکار بنایا کہ اب اس کے بعد کسی اور کو نبی بنانے کا کوئی پلان نہیں، کوئی اور، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ نے صفات میں، حسنات میں، حسن و جمال میں، بے عیب ہونے میں، پاکیزہ ہونے میں، معزز اور محترم ہونے میں، صداقت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے، سیادت کے اعتبار سے اپنے نبی کو وہ عروج عطا فرمایا کہ اس سے اوپر کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ کیسے کسی اور کو اللہ نبی بنا دے؟ کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے جیسے بلکہ اپنے سے بھی گئے گزروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی سمجھتے ہیں۔ نادان ہے، بے وقوف، کامن سینس ہی نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی مطالعہ ہے، نہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ واضح الفاظ میں قرآن کریم میں حق تعالی نے یہ حقیقت بار بار بتائی ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ جیسے اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں آ سکتا، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اپنی عبادت کے اعتبار سے اکیلا اور تنہا ہے، رحمت عالم اپنی نبوت اور ختم نبوت کے اعتبار سے اکیلے اور تنہا۔ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اور رحمت عالم کے ساتھ ختم نبوت کے اعتبار سے کوئی شریک نہیں، چاہے وہ جتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی عابد شب زندہ دار ہو، نبوت کے مقام پر نہیں آ سکتا۔ تو عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کا اس دنیا میں آنا، اور کتنے مختصر سے وقت کے لیے آیا۔ آپ دیکھیے نا، کل عمر ہے کتنی جی؟ 63 سال، کل عمر ہے 63 سال۔ ہمارے آج کل کے ماحول میں بھی آپ دیکھیے زیادہ تر لوگ 60-63 کے بعد ہی جا کر فوت ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی عمر تقریباً 74 سال 11 مہینے ہو، اور بھی کتنے حضرات علماء کرام اس وقت بھی موجود ہیں جو 70 سے اوپر ہیں، 80 سے بھی اوپر ہیں۔ ہمارے گاؤں کی طرف چلے جائیں، مختلف علاقوں میں، یہ پہاڑی علاقوں میں 90-90 100 سال کے بھی بوڑھے موجود ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر لائے سے؟ اور ذمہ داری کتنی بڑی ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت۔ اچھا، 63 سال میں سے 40 تو وہ ہیں کہ جن میں ظہور نبوت ہے ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا کہ تم میرے نبی بنو گے۔ تو وہ 40 سال عمر کے، وہ تو امت کے لیے اسوہ بنے ہی نہیں۔ باقی کتنے رہ گئے جی؟ صرف 23 سالہ نبوی زندگی۔ لیکن قربان جاؤں، غور سے سننا، ایک بات کہنے لگا۔ جیسے اللہ نے 30 سپاروں والے قرآن میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا سامان رکھا ہے، اسی اللہ نے اپنے نبی کی 23 سالہ نبوی زندگی میں تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کا سامان رکھا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں فلاں موڑ پر نبی کی سنت نظر نہیں آ رہی، ہم کیا کریں؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے اس گوشے میں مجھے نبی سے کوئی روشنی نہیں مل رہی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا عجیب کمال اظہار ہے کہ ادھر 30 سپاروں میں
ساری انسانیت کی ہدایت کا سامان رکھ دیا، اور ادھر اپنے نبی کی 23 سالہ زندگی میں پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اقتداء کا سامان رکھ دیا۔